وہ دل کی بیماری ہے، باطن کی بیماری ہے اور بڑی ہی خطرناک بیماری ہے، وہ ہے تکبر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا، یہ غیبت کیوں ہوتی ہے، بدگمانی کیوں ہوتی ہے، تجسس کیوں ہوتا ہے، یہ تینوں کی اصل وجہ تکبر ہے۔ آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، باق باز سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کے عیوب دیکھتا پھرتا ہے۔ بدگمانی بھی اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، بدگمانی بھی اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اور پھر غیبت بھی اسی کے نتیجے میں ہو رہی ہے۔ تو ان تینوں بیماریوں کی جڑ، بنیاد اور اس کا اصل سبب تکبر ہے۔ اور یہ صرف انہی تین بیماریوں کی جڑ نہیں ہے، اس سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ ام الامراض ہے، ام الامراض ہے، یعنی بہت سارے بیماریوں کا جڑ یہ ہے تکبر۔ غصہ اس سے پیدا ہوتا ہے، غصہ اور اس غصے کا ناجائز استعمال اس تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو بڑی ہی خراب چیز ہے غصہ، بغض اس سے پیدا ہوتا ہے، حسد اس سے پیدا ہوتا ہے، غرض کتنی اور بیماریوں کی جڑ ہے یہ تکبر۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ بچائے، بیماری بھی ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر بیمار کو پتہ نہیں چلتا، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے اسے خود احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ میرے اندر تکبر۔ کبھی دیکھا کسی متکبر کو کہ وہ اعتراف کرے، یہ کہے کہ میرے اندر تکبر ہے؟ اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب بیماری کا پتہ ہی نہیں تو علاج کیسے ہو؟ تو اس وقت سے یہ اور زیادہ خطرناک ہے کہ اس کا پتہ نہیں لگتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ علاج اس کا اس کے سوا ہے نہیں کہ کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کر اپنے آپ کو آدمی پامال کرے۔ حال را بغدار صاحب حال تو پیش مردے کا ملے پامال تو، جب تک پامال نہ کرے اپنے آپ کو اس کے آگے واقعتاً جا کے ذلیل نہ کرے اور اس کی تربیت میں نہ رہے، اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہوتا۔ یہ بیماری پرورش پاتی رہتی ہے، جوان ہوتی رہتی ہے، پر پرزے نکالتی رہتی ہے، اور اللہ بچائے اس کے نتیجے میں بے شمار گناہوں میں آدمی مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر ایک آدمی تواضع کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تواضع نہیں ہوتی، تکبر ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر کوئی بھی آدمی اپنے لیے کوئی بہت بڑا القاب و آداب استعمال نہیں کرتا، اپنے لیے اپنے آپ کو تو یا اکثر کہہ دے گا
یا ناکارہ کہہ دے گا یا بندہ کہہ دے گا یا ناچیز کہہ دے گا یا فقیر کہہ دے گا، ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے. بھائی مجھے ناچیز کا تو یہ ہوگا، میرا تو ناکارہ. لیکن یہ ساری باتیں عام طور پر اس لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگ مجھے تواضع کرنے والا سمجھیں. دل میں اپنی بڑی عظمت ہے، دل میں اپنی بڑی بہت بڑائی ہے، اپنے کمالات کا بڑا احساس ہے، میں تو بڑا باکمال آدمی ہوں. اور میرے کمالی کا قصہ یہ ہے کہ سارے کمالات کے باوجود اپنے آپ کو ناچیز کہہ رہا ہوں، ناکارہ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے ٹاکر کر استعمال کر رہا ہوں. یہ بھی میرے کمال کی بات. اندر دل میں یہ احساسات ہوتے ہیں. کچھ دیکھنے میں تو تواضع انکساری ہو رہی ہے، اندر سے وہ تکبر بڑھا ہوا ہے، اندر سے تکبر بڑھا ہوا ہے. میں تو خطا کار ہوں، گنہگار ہوں کہہ رہا ہے آدمی. لیکن اندر سے اس بات کا اعتراف احساس نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے والد نے ایک موقع پر فرمایا کہ تجربہ کر لو، سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، اپنے آپ کو ناکارہ جو کہہ رہے ہیں. دوسرا اگر کہتے ہیں بے شک واقعی آپ ناکارہ ہیں، کٹے کو کیا گزرے گی دل میں. دوسرا اگر جواب میں کہتے ہیں آپ تو ناکارہ کہہ رہے ہو اپنے آپ کو، تو واقعی ناکارہ ہو آپ کیا مزہ آئے گا اس کے جواب میں. تو پتہ چلا کہ حقیقت میں نہیں سمجھ رہے تھے ناکارہ، اس لیے سمجھ رہے تھے کہ تاکہ دوسرا جواب میں یہ کہہ نہیں حضرت آپ تو بہت صاحب کمال ہے، آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہیں، آپ کہاں آپ اپنے آپ کو ناکارہ، آپ کی تواضع ہے کہ آپ ناکارہ ہیں. تو تواضع کا دکھاوا بھی ہے اور اندر سے تکبر بھی ہے. والعیاذ باللہ. اب دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بتا بڑے دقیق ہیں اس کے تکبر کے حملے، بڑے دقیق ہیں، بڑے باریک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرتا ہوں. اور خاص طور سے کوئی وہ شخص کہ جس کے ساتھ علم کی صفت لگی ہوئی ہو، عالم کہلاتا ہوں، یا وہ شخص جس کے دو چار افراد تعریف کرنے والے موجود ہوں، جس کی تعریف و توصیف کرنے والے موجود ہوں، اس کا تو اور زیادہ خطرہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تعریف کر کر کے اس کی تعظیم کر کے اس کو آسمان پہ چڑھا دیتے، اور وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق مجھے تعریف کر رہی ہے، اتنی بڑی کوئی مخلوق میری معتقد ہے، تو کچھ تو ہوگا ہی میرے اندر، کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے اتنی مخلوق میرے پیچھے کر رہی ہے. تو وہ ہمارے حضرت والے نے حضرت حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات میں فرمایا کہ ہماری مثال اصحاب طماع کی سی ہے. ایک سرکار وہ مشہور ہے لالچی، لالچ میں مشہور، لالچ کے بڑے قصے اس کے مشہور ہیں. خطیب بغدادی نے باقاعدہ تذکرہ لکھا ہے تاریخ بغداد پر، بہت سارے قصے اس کے لکھے ہیں. عجیب عجیب لالچ کے اندر کی باتیں کرتا تھا. تو اس کے لالچ کا ایک
ایک قصہ یہ مشہور ہے کہ بچے کھیل رہے تھے نہیں تو جا کے بچوں سے کہتا ہے کہ ارے یہاں کیا کھیل رہے ہو؟ دیکھو ادھر جاؤ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے. ایسے جھوٹ بول یہاں کیا کھیل رہے ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ادھر جاؤ پورا جگہ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے. اب وہ بچے کھیل چھوڑ چھاڑ کے اس طرف بھاگتے تو خود ہی بھاگنے لگتے اس طرح. تو لوگ پوچھتے کہ بھائی تو نے تو خود ہی جھوٹ بولا اس سے کہ مٹھائی بٹ رہی ہے اور لوگوں کو ادھر بچوں کو ادھر ایسے ہی بہکا کے بھیج دیا تو تجھے تو پتا ہے کہ نہیں بٹ رہی تو کیوں بھاگتا ہے؟ کہا کہ اتنے سارے بچے بھاگ رہے ہیں تو شاید ہی بٹ رہی ہے. اتنے سارے بچے یہ بھاگے جا رہے ہیں مٹھائی کے چکر میں تو اس سے بڑی مخلوق جا رہی ہے مٹھائی کے لیے تو شاید ہی بٹ رہی ہو تو اس لیے میں بھاگ رہا ہوں. اللہ بچائے ہماری حالت کیسے ہو گئی کہ خود ہی دھوکہ دیا مخلوق کو اور جب وہ مخلوق پیچھے چلنے لگی تو اسی مخلوق سے استدلال کیا اپنے تقدس پر اپنے علم پر اپنے کمال پر. اتنے سارے مخلوق جو کر رہی ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہمارے. اللہ بچائے یہ زیادہ خطرے میں ہے شیطان کے حملوں کے تکبر کے. لہذا جب تک اپنے آپ کو آدمی کسی اللہ والے کے پاس جا کر مٹائے نہیں اس وقت تک آدمی بنتا ہے.